الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. صدق الله مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ مائدہ کے بعد اب 7ویں سپارے میں سورہ انعام کا آغاز ہوتا ہے. سورہ انعام میں 165 آیات اور 20 رکوع ہیں. چونکہ اس سورت کے اندر انعام یعنی چوپاؤں کا ذکر ہے، انعام عربی کے اندر چوپاؤں کو کہا جاتا ہے، تو چوپاؤں اور ان سے متعلقہ انسانی منافع کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے جانوروں سے متعلق مشرکانہ اور جاہلانہ رسوم اور رواج کی تردید کی گئی ہے. اس لیے اس سورت کا نام الانعام رکھا گیا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک ہی رات میں بیک وقت اس شان سے اس سورت کا نزول ہوا کہ اس کے جلوس میں 70,000 فرشتے تسبیح اور تحمید کے اندر مشغول تھے. یہ مکی صورت ہے. مکی صورتوں میں عام طور پر 3 بنیادی عقائد سے بحث کی جاتی ہے، یعنی توحید، رسالت اور آخرت. اس صورت کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مشرکین کے غلط عقائد کی تردید کے لیے تقریر اور تلقین دونوں اسلوب اختیار کیے گئے ہیں. اسلوب تقریر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت و عظمت کے دلائل کو ایسے مسلم اصولوں کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے کہ ان کا انکار ایسا انسان کر ہی نہیں سکتا جسے اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم اور عقل صحیح سے نوازا ہو. آپ اس صورت کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو وقفے وقفے سے ایسی آیات ملیں گی جن میں ارض و سما، زمین اور آسمان میں اللہ کے موجود ہونے، بندوں پر اس کے غلبے اور ظاہر و باطن کا عالم ہونے کا یوں ذکر کیا گیا ہے کہ گویا دعووں کو مشرکین بھی تسلیم کرتے ہیں، اور یہ دعوے ایسے ہرگز نہیں ہیں کہ ان کے ثبوت کے لیے دلائل دیے جائیں یا زیادہ مغزماری کی جائے، بلکہ جب صاحب نظر انسان کائنات پر ایک نظر ڈالتا ہے تو وہ اللہ کے وجود، اس کی عظمت، کبریائی اور غلبے اور قدرت کا اعتراف کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنی عظمت اور کبریائی اور قدرت کا ذکر فرمایا ہے، ان آیات کے اندر اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر اس اسلوب کی جھلک دکھائی دیتی ہے. فرمایا اور آسمان اور زمین میں وہی ایک اللہ ہے، تمہاری پوشیدہ اور ظاہری باتیں سب جانتا ہے، اور تم جو عمل کرتے ہو وہ اس سب سے واقف ہے. اور ایک آیت میں فرمایا کہ اور وہ بندوں پر غالب ہے
اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے۔ ایک آیت میں فرمایا کہ وہی تو ہے جو رات کو نیند کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے وہ باخبر ہے۔ اسلوب یقین کا حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول امی کو ایسے دلائل سکھاتا ہے جن کا منکرین کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، اور وہ شرمندگی اور سر افگندگی پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلوب عام طور پر سوال اور جواب کی شکل میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آیت نمبر 12 میں ہے کہ آپ ان سے سوال کیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ ظاہر ہے کہ دل سے تو مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، لیکن زبان سے اعتراف کرنے میں انہیں حجاب ہوتا تھا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ آپ خود ہی جواب دیجئے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ ایسے ہی آیت نمبر 19 میں ہے، ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر کس کی شہادت ہے؟ تو پھر ساتھ خود ہی جواب دیجئے، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ تقریر اور تلقین کے یہ دونوں اسلوب سورہ انعام میں پہلو بپہلو چلتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور عظمت اور توحید سے ہوتی ہے، اور سورت کی ابتدائی سے دو خداؤں یعنی یزدان اور اہرمن کے عقیدے کی نفی کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمان اور زمین کا خالق وجعل الظلمات والنور، اور ظلمت اور نور کا خالق ایک ہی ہے، اور وہ قابل تعریف اللہ ہے۔ پھر رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کی مذمت کرتے ہوئے قرآن کریم کی حقانیت کا اثبات کیا، اور دھمکی دیتے ہوئے فرمایا کہ کتنی قومیں ہیں جنہیں ہم نے اقتدار سے نوازا اور پھر بارشیں برسا کر ان کو باغات کو سرسبز اور شاداب بنایا، انہیں معاشی خوشحالی عطا کی، مگر وہ ہماری نافرمانی اور بغاوت سے باز نہ آئے، تو ہم نے ان کے جرائم پر ان کی گرفت کر کے تباہ و برباد کر دیا، اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو لے آئے، لہذا تمہیں ہلاک کر کے دوسروں کو تمہاری جگہ دے دینا یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ مشرکین کا کہنا تھا کہ یا تو فرشتہ ہم سے آ کر کے آپ کو نبی تسلیم کرنے کے لیے کہے، یا ہمارے نام پر اللہ تعالیٰ خط بھیج دیں تو تب ہم آپ کی نبوت کو تسلیم کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر ہم نے خط بھیج بھی دیا اور انہوں نے وہ خط اپنے ہاتھ سے چھو کر کے اسے دیکھ بھی لیا تو پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور فرمایا کہ اگر ہم فرشتے کو بھیجیں تو وہ بھی تو انسانی شکل میں آئے گا، اور ان کا اعتراض پھر بھی اپنی جگہ پہ باقی رہے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ محبوب اگر آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو آپ سے پہلے جو انبیاء آئے ان کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ دنیا میں نکل کر کے دیکھیں کہ وہ مذاق اڑانے والے وہ لوگ کیسے عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے۔ فرمایا قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اللہ کی فرما برداری سے غفلت برتنے کا انجام دنیا میں نامرادی اور تباہی ہوتا ہے، اور اس کی شہادت اور گواہی تباہ شدہ قوموں کے کھنڈرات سے مل سکتی ہے۔ اس کے لیے رکوع میں سیر اور سفر کی تلقین کی گئی تاکہ آنکھوں سے نقشہ دیکھ کر کے عبرت حاصل کی جائے۔ پھر یہ تعلیم دی گئی کہ مسلم بن کر زندگی گزارنے ہی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے،
اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے دونوں جہانوں میں کامیابی کے راستے دکھائے ہیں۔ اسلام کی معنی اطاعت کے ہیں، اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کروں۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اس رکوع کے اندر میدان حشر کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور عدالت الہی میں سوال و جواب کی کیفیت کا بیان ہے۔ اعمال کی باز پرسی کا منظر لفظوں پر کھینچا گیا ہے۔ فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، قیامت کے دن جب مشرکین اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے، ایک عرصے کے بعد اللہ ان سے پوچھیں گے کہ کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جن کو تم ہمارا شریک اور اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے، جن کے گن گاتے تھے، اپنی جان اور مال ان پر قربان کرتے تھے۔ پھر اگلی آیت میں ہے کہ مشرکین بڑے غور و خوض کے بعد جواب دیں گے اللہ کی قسم ما کننا مشرکین، ہم مشرک نہیں تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ آگے پھر فرمایا کہ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا۔ تین بنیادی عقائد میں سے تیسرے عقیدے یعنی عقیدہ آخرت کو یہاں پر بیان فرمایا گیا کہ جس وقت مجرمین کو جہنم کے کنارے پہ کھڑا کیا جائے گا، جہنم کی ہولناکی اور سختی کو دیکھ کر وہ اس وقت تمنا کریں گے کاش ہم پھر دنیا میں واپس ہو جاتے تو ہم احکامات کی تکذیب نہ کرتے اور مومن ہو کر کے لوٹتے۔ فرمایا بالفرض اگر ان کو دنیا میں بھیج بھی دیا جائے تو وہ اپنی اس بات کو بھول جائیں گے اور وہی کریں گے جو انہوں نے پہلے کیا تھا۔ پھر اگلے رکوع کے اندر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ انبیاء اور رسول آئے اور لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، ان کی تکذیب کی، نتیجے میں وہ تباہ و برباد ہوئے۔ دنیا کی عیش کوشیوں میں وہ خدا کو بھول گئے، جس کی وجہ سے اچانک ان کو عذاب الہی نے پکڑ لیا۔ پھر بتایا کہ اللہ کی گرفت اور اس کے قبض سے کوئی شخص باہر نہیں ہے۔ فرمایا قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، فرما دیجئے کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری سماعت اور بینائی تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تم کو واپس دلا سکتا ہے۔ عذاب کی دھمکی کے بعد ایمان والوں کو خوشخبری دی گئی اور پھر فرمایا اگلی رکوع کے اندر وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ سفارش چلے گی، نہ مال و دولت فائدہ دیں گے، بس عمل صالح ہی ہولناک عذاب سے بچا سکتا ہے۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے امت مسلمہ کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ ذکر الہی سے غافل نہ رہیں اور جو لوگ اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں انہیں اپنے پاس سے نہ ہٹائے۔
فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے خزانے میرے اختیار میں نہیں ہیں، اور نہیں ولا عالم الغیب، میں غیب کو جانتا ہوں، اور نہ میرے پاس، اور نہ ہی مجھے فرشتہ ہونے کا جو ہے وہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہونے کا دعوے دار ہوں۔ میں تو اپنے رب کی وحی کا پابند ہوں۔ جن لوگوں کو اللہ کا خوف ہے اور اپنے رب کے سامنے جمع ہونے سے ڈرتے ہیں، آپ انہیں قرآن کے ذریعے سے ڈراتے رہیے۔ اللہ کے علاوہ اس دن کوئی حمایتی اور کوئی سفارشی نہیں بن سکے گا۔ فرمایا مشرکین مکہ کے متکبر اور ہٹ درم سرداروں کو اپنے ساتھ مانوس کرنے اور ہدایت کے راستے پر لانے کی امید میں آپ ایسے مخلص اور غریب اہل ایمان کو اپنی مجلس سے نہ دھتکاریں جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے صبح و شام اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا یہ بھی امتحان کا ایک حصہ ہے کہ کافر اور متکبر لوگ غریب مسلمانوں کو دیکھ کر کے حقارت سے ایسے جملے کسیں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہم پر ترجیح دی ہے۔ اور میں اللہ شکر گزاروں کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ایمان والے جب آپ کے پاس آئیں تو ان کے لیے سلامتی کی دعا کریں اور انہیں اپنے رب کی رحمتوں کی خوشخبری سنائیں، اور اگر نادانی کے ساتھ کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اسے توبہ اور اپنی اصلاح کی تلقین کر کے امید دلائیں کہ اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے۔ ہم اسی طرح وضاحت سے اپنی آیات بیان کرتے ہیں تاکہ مجرمین کا طریقہ کار واضح ہو جائے۔ پھر نظام کفر سے دو ٹوک برات کا اظہار کی تلقین ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ مطلوبہ نشانیاں نبی کے اختیار میں نہیں ہیں، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، بحر و بر کی ہر چیز کا علم اسی کے پاس ہے۔ درختوں سے گرنے والا ایک پتا، زمین کی پنہائیوں میں کوئی دانہ، اور کوئی بھی خشک و تر اس کے علم سے خارج نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت اور اس کی حفاظتی نظام کا تذکرہ فرمایا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ کے عذاب کی مختلف صورتیں ہیں۔ یہ عذاب آسمان سے بھی نازل ہو سکتا ہے اور زمین سے بھی نکل سکتا ہے، اور فرقہ واریت میں شدت کی بنا پر باہمی جنگ و جدل کی صورت کے اندر بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔